بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے آخری مہینے تک یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جنگ ہے اور اب اس جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو ہے اپوزیشن کا موقف، لیکن حکومت کی طرف سے آج اعلان کیا گیا ہے کہ 26 نومبر سے پاکستان بھر میں تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب میں شام 6 بجے کے بعد جو مارکیٹیں ہیں ان کو بھی بند کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ایک ٹویٹ بڑی اہم ہے۔ اس ٹویٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پی ڈی ایم اپنے جلسوں کے تسلسل پر اصرار کر کے عوام اور ان کی معاش جان بوجھ کے خطرے میں ڈال رہی ہے، کیونکہ اگر اسی شرح سے کیسز بڑھتے رہے تو ہم مکمل لاک ڈاؤن کی جانب بڑھنے پر مجبور ہوں گے اور نتائج کی ذمہ دار پی ڈی ایم ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی ایک مکمل لاک ڈاؤن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اگر یہ مکمل لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے کیا اپوزیشن اس کی پابندی کرے گی؟ اس وقت ملک میں جو سیاسی اختلاف ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک انتقام کی حد تک اتنا بڑھ چکا ہے کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ نے نہ صرف اپنی جانیں خطرے میں ڈال دی ہیں بلکہ اپنے حامیوں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ یہ صورتحال ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ تو اس میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی، اور پی ڈی ایم کے نمائندے ہیں جناب بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب۔ رانجھا صاحب، ہم نے اب پی ڈی ایم کا نمائندہ ایک ہی بلایا ہے، کیونکہ 11 جماعتیں ہیں تو ایک نمائندہ ہی بلا سکتے ہیں نا، ہم 3-4 تو نہیں بلا سکتے۔ ہر جماعت کا اپنا منشور ہے جی، ہر بات کا تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سب کو بلایا۔ اچھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو 5-6 مہینے پہلے، یعنی کہ مارچ یا اپریل کی بات ہے، اس وقت بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ جب مکمل لاک ڈاؤن کی بات کرتے تو وزیر اعظم عمران خان کہتے تھے نہیں، مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ جون کے مہینے تک وزیر اعظم عمران خان یہی کہتے تھے کہ نہیں، اب ہم واپس کبھی لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب وہ لاک ڈاؤن کا اشارہ دے رہے ہیں۔ کیا واقعی حالات اتنے تشویشناک ہیں کہ ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کی طرف چلے جانا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ پی ڈی ایم کے 11 پارٹیاں ہیں اور محسن کو بلایا ہے۔ ایکچولی یہ 11 گنجے ہیں جو کنگے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے آخر ہمارا مقصد کیا ہے اور کرنا کیا ہے، اور ہم آخر جو ہے یہ ساری ہماری ایفرٹ اور کوشش ہے کیوں۔ اور اسی طرح جو ہے ان کا ایک سیاسی الائنس بنا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ یہ مکمل لاک ڈاؤن والی بات ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی بات تو ہے نہیں، یہ تو ایک کامن سینس کی اور عقل کی بات ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور این سی او سی میں باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی بار بار یہ بات بتائی ہے، اور ڈیٹا آپ کے سامنے ہے۔ انڈیپینڈنٹ میڈیا بشمول آپ کے اور جیو کے، آپ لوگوں نے تمام جو اعداد و شمار ہیں، تمام جو اس وقت سچویشن ہے وہ سب کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ ہم اور جس طرح ابھی آپ نے فضل الرحمان صاحب کا جو بیان چلایا تھا کہ ہم تو یہ جنگ میں لڑ رہے ہیں، دیکھیے ہم لوگ کوئی پرانے کوئی وائکنگز کے دور میں یا کوئی پرانے اس طرح کے بادشاہوں کے دور میں تو نہیں ہے کہ جہاں پہ اقتدار کے لیے جانوں کو جو ہے وہ قربان کر دیا جائے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے پہ لگا دیں اور اس کو کوئی پرابلم ہی نہ ہو۔ اب دنیا نے ترقی کی ہے، ہم آگے بڑھے ہیں، کچھ اصول طے کیے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے، نتائج آپ مانیں گے اور اس نتائج کے مطابق جو ہے وہ حکومتیں بنے گی۔ لیکن اگر پی ڈی ایم پاکستان کو صدیوں پرانا اس سوسائٹی میں لے کے جانا چاہتا ہے جہاں پہ لوگوں کی جانوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، لوگوں کی زندگیوں کی کوئی احساس ہی نہیں ہے، اب پھر میرا خیال ہے یہ پہلے مسترد ہوئے ہیں، اب زیادہ شدت سے مسترد ہوں گے۔ لاک ڈاؤن کا پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم تو پہلے بھی ہم نے نہیں لگایا، اب بھی آگے بھی ہماری اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے۔ پاکستان نے الحمدللہ پچھلی جو ویو آئی تھی بہت کامیابی سے مقابلہ کیا، ابھی بھی بڑی کامیابی سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل بھی جو ہے وہ پاکستان کا ہے، پاکستان کے عوام کا ہے اور پاکستان کی حکومت کا ہے۔ اچھا، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، شہباز شریف اور بلاول صاحب جو ہیں وہ کچھ مہینے پہلے تک لاک ڈاؤن کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، ذرا آپ سنیں۔ نہیں بلکہ تمام سیاسی اکابرین، ملک کے تمام طبقوں نے بڑے شدت سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں فی الفور لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے۔ We're easing towards a lockdown.
we're easing towards a self-imposed and government-advised lockdown and containment approach, جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا ملک میں ہو. جو کہ ہم چاہتے ہیں پورا ملک میں ہو. لیکن کچھ مہینے پہلے جب یہ بڑی بحث چل رہی تھی تو وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے تھے، ذرا وہ بھی سنیں. لاک ڈاؤن کے واپس نہیں ہم جا سکتے وہاں. یہ ملک اب لاک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکتا. اس نے جو لاک ڈاؤن ہے ساری دنیا میں کیا تباہی مچائی ہے. بزنسز بینکرپٹ ہو رہی ہیں. وہ ملک جو کہ امیر ترین ملک تھے ان کو مصیبت پڑ گئی ہے. جو ملک دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے تھے وہ آج مقروض ہوتے جا رہے ہیں. ان ملکوں کے اندر بزنسز تباہ ہوتی جا رہی ہیں. تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو بڑے مشکل وقت سے نکل رہا تھا. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب لوگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے تھا اور سخت کئی ایسی بھی بات کرتے ہیں. حالانکہ ہندوستان سے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر جنہوں نے سب سے سخت لاک ڈاؤن لگایا تھا ان کو بھی کھولنا پڑا جبکہ ان کے کیسز بڑھ رہے ہیں. اچھا، اب دیکھیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کہ پہلے آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا مطالبہ کری تھی اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے نہیں لاک ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے. اب آج کی صورتحال یہ ہے کہ کل وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہو کے مکمل لاک ڈاؤن کی جانب بڑھ سکتے ہیں اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اب جلسوں سے باز نہیں آ رہی. تو یہ سیاست ہے یا کچھ اور ہے، کیا ہے یہ؟ حامد صاحب ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے اور وزیر اعظم کی کریڈیبلٹی تو میں کہتا ہوں -0 میں چلی گئی ہے. وہ اس طرح سے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کی جتنے بھی وعدے اس قوم سے کیے تھے الیکشنز سے پہلے انہوں نے، بلکہ الیکشنز کے بعد حکومت میں آنے کے بعد بھی انہوں نے جو باتیں کی اب ان کی نفی کئی دفعہ کرتے خود بھی نظر آتے ہیں. تو اور ابھی یہ جو آپ نے لاک ڈاؤن والا بیان دکھا دیے یہ بھی اسی بیان کی تو ساتھ میں میں نے شہباز صاحب کا بھی دکھایا اور بلاول کا بھی دکھایا میں اسی جو کہہ رہے ہیں کہ میں اسی پہ آ رہا ہوں، مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کسی بھی معاملے میں اپنے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کو کہتے ہیں میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، میں NRO کے لیے نہیں تیار. مجھے یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، کیا وزیر اعظم نے خود پرسنلی طور پہ کسی اپوزیشن جماعت کے رہنما سے رابطہ کر کے ایک میٹنگ کی گزارش کی کہ میں میٹنگ کرنا چاہتا ہوں کرونا کے ایشو پہ، آپ سب بیٹھے میرے ساتھ؟ وزیر اعظم اگر یہ اپنی انا اور تکبر کی جو دیوار ہے جس کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اسے نیچے اترتے اور اپوزیشن جماعتوں، کیونکہ ایک الیکشن ہو چکا اور ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہوا ہے، غدار کہا گیا، آپ نے کیا کیا الزامات نہیں لگائے اپوزیشن رہنماؤں پہ، وزیر اعظم اگر رابطہ کرتے اور بات کرتے اور ٹیبل پہ بٹھاتے تو شاید لوگ ان کی بات سنتے. لیکن وزیر اعظم کی کیا ریکارڈ ہے کہ اپنی تقریر کرنے کے بعد سابقہ کرونا کی میٹنگ میں میٹنگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کسی کی سنتے نہیں ہیں. چاہے پاک بھارت کشیدگی ہو جائے، چاہے وہ فیٹف ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی کام حکومت نے خود اپنی ہمت سے اپوزیشن کے بات سے بیٹھ